السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وبعد۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے آپ اس وقت مجالس رمضان المبارک میں سے 26ویں مجلس سماعت فرما رہے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں روزوں کی قضا کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو ہوگی، چونکہ اس سے پہلے آپ نے سنا کہ ماہ رمضان میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں کوئی شرعی عذر لاحق ہوگا اور اس عذر کی وجہ سے وہ ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھ پائیں گے۔ تو اب چونکہ ماہ رمضان آہستہ آہستہ رخصت ہو رہا ہے، ماہ رمضان کے دن آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ آج یہ 26واں رمضان ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماہ رمضان کے 2-4 دن ہی باقی ہیں۔ اگر چاند نظر آیا 29 تاریخ کو تو ماہ رمضان کے دن صرف 29 ہوں گے۔ اگر چاند نظر نہیں آیا تو ماہ رمضان کے دن پھر 30 ہوں گے، اور 30 کے بعد جو لازمی طور پر دوسرا دن ہوگا وہ لازمی طور پر شوال کا دن ہوگا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ۔ پھر جب انشاءاللہ تعالی ماہ رمضان کا مہینہ مکمل ہوگا تو لوگوں کو فکر لاحق ہوگی کہ رمضان کے جو روزے ہم پر باقی ہیں، کسی کے 3 دن ہیں، کسی کے زیادہ ہیں، کسی کے کم ہیں، تو وہ دن اب ہم کیسے پورا کریں گے اور کب پورا کریں گے؟ تو ان کے حوالے سے، ان دنوں کے حوالے سے، ماہ رمضان کے روزوں کی قضا کے حوالے سے اس وقت کی یہ انشاءاللہ تعالی مجلس ہے۔ چونکہ عذر والے افراد میں سے جس کسی نے بھی رمضان میں کچھ ایام کا روزہ نہیں رکھا تو اس پر اب یہ واجب ہے کہ وہ ان ایام کے بدلے ان کے برابر دن قضا کرے، یعنی قضا روزے رکھے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی روح سے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو اس پر یہ ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کر لے۔ تو اللہ کے اس فرمان کی روح سے ایسے شخص پر واجب ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں رمضان کے روزوں کی قضا کرے۔ رمضان کے روزے جو ہیں، اگر رمضان میں انسان نے ان روزوں کو پورا نہیں کیا تو بعد میں انہیں قضا کرنا ہے۔ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یہ الفاظ اس حکم کی اساس ہیں۔ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یہ الفاظ اس حکم کی، یعنی قضا کے حکم کی اساس اور بنیاد اور دلیل ہیں۔ چونکہ یہ جو روزوں کی قضا ہے یہ فوری طور پر قضا کرنا واجب نہیں ہے، اس کا وقت موسع وقت ہے اور یہ اگلے رمضان تک ہے۔ اگرچہ بریء ذمہ ہونے کے لیے یہی افضل ہے کہ انسان ان روزوں کی قضا فوری طور پر کرے، لیکن واجب نہیں ہے۔ یعنی اگرچہ افضل یہ ہے کہ انسان کو چاہے کہ وہ فوری طور پر ان روزوں کی قضا کرے، لیکن یہ واجب نہیں ہے، کیونکہ یہ جو قضا کا معاملہ ہے یہ مبنی بر وسعت واجب ہے، یعنی ایسا واجب جو وسیع ہے، جو بالکل وسیع ہے۔ وہ اس طرح کی قضا کرنے والے پر دوسرا رمضان اس حال میں نہ آئے کہ ابھی اس نے پچھلے رمضان کے روزے قضا نہ کیے ہوں، یعنی اگلے رمضان تک اسے مؤخر کرنے کی یا اگلے رمضان تک کسی بھی وقت ان روزوں کی قضا کرنے کی اجازت ہے۔ صحیحین میں ابو سلمہ سے مروی ہے، کہا میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ فرماتے ہوئے سنا، وہ فرماتی تھی کان یکون علی الصوم من رمضان، مجھ پر رمضان کے کچھ روزے باقی ہوا کرتے تھے، فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان،
تو میں ان روزوں کو آئندہ شعبان میں ہی قضا کر سکتی تھی، تب تک میں قضا نہیں کر پاتی تھی۔ اور اس کی وجہ انہوں نے فرمائی الشغل من رسول اللہ او برسول اللہ، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشغول ہونے کی وجہ سے صرف آئندہ شعبان میں ہی ان روزوں کی قضا کر پاتی تھی۔ تو اس حدیث سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ روزوں کی قضا کے لیے جو وقت ہے وہ اگلے رمضان تک ہے۔ اگر اتنی وسعت نہ ہوتی، گنجائش نہ ہوتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ محترمہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیتے کہ فوراً ان روزوں کی قضا کر لے۔ رمضان کے روزوں کی قضا میں ایک اور گنجائش یہ ہے، ایک اور سہولت یہ ہے۔ پہلی سہولت تو یہ تھی کہ اگلے رمضان تک کے لیے اس کا وقت ہے، یعنی اگر آپ پر 3 دن روزے باقی ہیں تو اگلے رمضان سے 1 ہفتہ پہلے تک آپ فرصت میں ہیں، لیکن آخری ہفتہ میں پھر آپ وہ 3 دن کسی بھی صورت میں قضا کریں گے۔ یا اسی طرح اگر کسی پر 10 دن باقی ہیں تو اگلے رمضان سے پہلے مثلا 10 یا 20 دن تک اسے خوب فرصت ہے، لیکن پھر جب دن کم رہ جاتے ہوں تو اس صورت میں اسے چاہیے کہ وہ اب فوراً ان کو پورا کر لے۔ اسی طرح ہر ایک انسان عقل مندی سے اور ذہانت سے اس کی جو تاریخ ہے یا اس پر کتنے دن باقی ہیں اس حساب سے انسان حساب کر سکتا ہے۔ لیکن اس میں بہتر یہ ہے کہ موسم سرما میں انسان یہ روزے پورا کر لے۔ موسم سرما میں دن چھوٹے ہوتے ہیں، راتیں لمبی ہوتی ہیں، اور اسی طرح دنوں کو پیاس وغیرہ محسوس نہیں ہوتی ہے، تو اگر ان ایام میں بھی ان روزوں کو قضا کر لے تو اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ رمضان کے روزوں کی قضا جو ہے اس کی ایک سہولت ہے۔ ایک اور سہولت اس بارے میں یہ ہے کہ جس طرح ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں مسلسل، یعنی ہر روز روزہ یہاں تک کہ رمضان المبارک کا مہینہ رخصت ہو جائے، تو قضا میں تسلسل واجب نہیں ہے۔ قضا میں رمضان کے روزوں کی قضا میں تسلسل واجب نہیں ہے، بلکہ قضا کرنے والا اگر چاہے تو الگ الگ دنوں میں گنتی پوری کر سکتا ہے، اور اگر چاہے تو تسلسل سے بھی گنتی پوری کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اگر اس کے لیے وہی آسان ہو تو وہی اس کے لیے افضل ہے، کیونکہ قضا کسی متعین وقت کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، اور یہ جمہور سلف اور خلف کا قول ہے، اور اسی پر دلائل بھی ثابت ہے، کیونکہ تسلسل ماہ رمضان میں اس لیے واجب ہوتا ہے تاکہ روزہ ماہ رمضان میں ہی مکمل کر لیا جائے۔ پھر جب رمضان کا مہینہ ختم ہو چکا ہو تو اب یہ مطالبہ ہے کہ جتنے دنوں کا روزہ نہیں رکھا ہے ان کی تعداد کے برابر دوسرے ایام کے روزے رکھے جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو دوسرے دنوں میں وہ تعداد پوری کرنی ہے، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، سختی نہیں کرنا چاہتا ہے۔ اور حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خیر دینکم ایسرہ، فرمایا یقیناً تمہاری سب سے اچھی دینداری آسانی کرنا ہے، اور سب سے اچھی دینداری آسانی کرنا ہے۔ یہ تو بہرحال ان لوگوں کی بات ہے جن پر قضا لازم ہے۔ البتہ اگر کوئی ایسا بیمار ہو جس نے روزے مرض کی وجہ سے چھوڑ دیے ہوں اور اسے اپنی بیماری سے شفا یابی کی امید بھی نہ ہو، تو ایسے شخص کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اس شخص کو ہر دن کے بدلے 1 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور ہر دن کے بدلے 1 مسکین کو جو کھانا کھلایا جائے گا اس بارے میں اہل علم نے کہا ہے یہ 1 سا کا چوتھا حصہ ہے، ربع سا۔ اگر ہم 1 سا 3 کلو مانے تو یہ 3 کلو کا چوتھا حصہ جو کہ تقریباً 750 گرام آتا ہے، تو وہ 750 گرام خشک کھانا
کسی مسکین کو دے دے، یا اگر ہو سکے تو وہ مسکین کو گھر لا کر کے اسے ایک وقت کا کھانا کھلائے۔ لیکن یہاں پر بات اس کی نہیں ہو رہی ہے جس پر قضا نہیں ہے بلکہ فدیہ ہے۔ یہاں پر بات اس کی ہو رہی ہے جس شخص پر قضا لازم ہے کہ اسے رمضان کے روزے قضا کرنے ہیں، اگلے رمضان تک کے لیے اس کے پاس وقت موجود ہے، اور اسی طرح اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ پائی در پائی یہ روزے قضا کرے، بلکہ مختلف دنوں میں قضا کر سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر وہ جمعرات کے روزے رکھتا ہے، اگر وہ سوموار کے روزے رکھتا ہے، اگر وہ ہر مہینے کے 3 دن 13ویں تاریخ، 14ویں تاریخ اور 15ویں تاریخ یعنی ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، تو یہ اس کے لیے انشاءاللہ تعالی آسانی کا باعث ہوگا، کیونکہ سوموار، جمعرات اور ہر مہینے کے درمیان کے 3 دنوں کا روزہ یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ اکثر مسلمان رکھتے ہیں، تو اس حوالے سے اسے اس میں آسانی ہوگی۔ اب بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس پر روزے ابھی باقی ہوں اور اسے قضا کرنے کا موقع ہی نہ ملا، اس کی وفات ہو گئی، تو جو شخص اس حال میں وفات ہوا ہو کہ اس پر ایسا روزہ باقی تھا جسے رکھنے کا اسے مرنے سے پہلے ہی موقع ملا تھا، پھر بھی اس نے وہ روزہ نہیں رکھا تھا، تو ایسے شخص کے حکم میں علماء نے اختلاف کیا ہے۔ جمہور اہل علم کا موقف یہ ہے کہ اس کے بدلہ روزے نہیں رکھے جائیں گے، بلکہ اس کا ولی ہر دن کے بدلہ اس کی طرف سے 1 مد کھانا کھلائے گا، جبکہ بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ مستحب یہ ہے کہ اس کا ولی اس کی طرف سے روزہ رکھے گا اور اس سے میت بری الذمہ ہو جائے گا، اور اس کی طرف سے فدیہ میں کھانا کھلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا ولی سے اس کا رشتہ دار مراد ہے، خواہ وہ عصبہ ہو یا وارث ہو یا کوئی اور ہو۔ یہ صحیح مسلم میں اس حدیث کی، یہ صحیح مسلم میں ایک حدیث کی شرح میں امام مسلم رحمہ اللہ نے فرمایا۔ انہوں نے اپنے اس قول کے لیے اس حدیث سے استدلال کیا جسے شیخین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وعلیہ الصیام صام عنہ ولیہ، جو اس حال میں مرا کہ اس پر روزہ باقی تھا تو اس کی طرف سے اس کا ولی روزہ رکھے گا۔ اور اسی طرح اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے جسے صحیحین نے یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے، یہ جو میں نے ابھی حدیث بتائی وہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1952 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1147 ہے۔ تو امام نووی نے صحیحین کے ایک اور حدیث سے استدلال کیا جو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی تو کہا میری ماں اس حالت میں مر گئی کہ اس پر 1 ماہ کا روزہ باقی تھا، کیا میں اس کی طرف سے وہ روزے رکھوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارأیت لو کان علیہا دین اکنت تقضی، تمہارا کیا خیال ہے اگر اس پر قرضہ ہوتا تو کیا تو اسے ادا کرتی؟ اس عورت نے عرض کی ہاں قرضہ ہوتا تو میں اسے ادا کرتی۔ فرمایا فدین اللہ احق بالقضاء، تو اللہ کا قرضہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اسے ادا کیا جائے۔ یہ صحیح بخاری شریف میں حدیث نمبر 1953 اور مسلم میں 1148۔ امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا ان صحیح و صریح احادیث کی بنیاد پر یہی قول صحیح و مختار ہے کہ اور جس کا ہم اعتقاد رکھتے ہیں، اور اسی کو حدیث اور فقہ کے ہمارے ماہرین نے صحیح قرار دیا ہے، یعنی یہ کہ جس پر روزہ ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے مرنے کے بعد روزہ رکھے گا اور اس کی طرف سے کھانا کھلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب اسے روزے رکھنے کا موقع ملا ہو اور پھر بھی اس نے روزے نہ رکھے ہوں تو صام عنہ ولیہ، پھر بھی اس نے روزے نہ رکھے ہوں۔ البتہ جس کسی نے عذر کی وجہ سے رمضان میں روزے نہ رکھے، پھر وہ کمزوری تب تک مسلسل باقی رہی جب تک وہ فوت ہو گیا اور اسے روزہ رکھنے کا موقع ہی نہیں ملا، تو روزہ اس کے ذمہ باقی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی طرف سے کھانا کھلایا جائے گا اور نہ ہی
روزے رکھے جائیں گے۔ یہ امام مسلم رحمہ اللہ نے شرح مسلم میں ذکر کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس شخص پر روزے باقی ہوں اس کی دو صورتیں ہیں، نمبر ایک یہ کہ اس کو قضا کرنے کا موقع ملا، اور نمبر دو یہ کہ اسے قضا کرنے کا موقع ہی نہ ملا۔ تو امام نووی فرماتے ہیں جس کو قضا کرنے کا موقع ملا ہو پھر بھی اس نے روزے پورے نہیں کیے تو حدیث ہے سام عنہ ولی ہو، اس کے بدلے اس کا ولی وہ روزے رکھے گا۔ البتہ اگر اسے قضا کرنے کا موقع ہی نہ ملا ہو تو اس صورت میں اس کی طرف سے نہ تو اس کا ولی روزہ رکھے گا اور نہ ہی اس کی طرف سے کھانا کھلایا جائے گا، کیونکہ اسے اس کا موقع ہی نہیں ملا۔ تو یہاں تک جو ہے تفصیل تھی اس نقطے کی کہ جس پر روزہ باقی ہوں کیا مطلب اس کے لیے کیا احکام ہیں۔ فقہا نے اس ضمن میں ایک اور چیز بھی ذکر کی ہے جو اگرچہ نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن کبھی کبھار ایسی صورت پیدا ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر روزے باقی ہوں، اگلے رمضان تک اس کے پاس وقت موجود تھا کہ وہ ان ایام کے روزے رکھتا، لیکن کسی وجہ سے اس نے روزے نہیں رکھے، یہاں تک کہ نیا رمضان بھی داخل ہوا، اور نیا رمضان داخل ہوا، اب رمضان کا چاند نظر آیا تو کل سے رمضان کے روزے رکھنے ہیں، تو یہ شخص پریشان ہوتا ہے۔ دیکھیے کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمیں فون آتے ہیں کہ مولوی صاحب میں بھول ہی گیا تھا، مجھ پر سابقہ رمضان کے روزے ہیں، اب کل سے موجودہ رمضان ہے تو اب اس صورت میں کیا کرنا ہے۔ تو فقہا نے ذکر کیا ہے اگر کسی نے تب تک قضا مؤخر کیا یہاں تک کہ نیا رمضان داخل ہوا تو وہ موجودہ رمضان کے ہی روزہ رکھے گا، یعنی جو رمضان اس وقت شروع ہونے والا ہو تو وہ اسی رمضان کے روزے رکھے گا، سابقہ رمضان کے نہیں۔ پھر اس کے بعد یعنی یہ رمضان گزرنے کے بعد ان دنوں کی قضا کر لے جو اس کے ذمہ پچھلے رمضان کے دن باقی تھے۔ البتہ اگر تاخیر کسی شرعی عذر کی بنیاد پر ہو تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، لیکن اگر اس نے یہ تاخیر بغیر کسی شرعی عذر کے کی ہو، یعنی تب تک بغیر کسی شرعی عذر کے تب تک روزوں کی قضا مؤخر کی جب تک نیا رمضان بھی داخل ہوا، کیا تو اب نیا رمضان روزہ رکھنے کے بعد جو بعد میں دوبارہ وقت ملے گا اس میں سابقہ یعنی 2 سال پہلے کے رمضان کے روزے صرف ان کی قضا باقی ہے یا یعنی صرف ان کی قضا کافی ہے یا ایسے شخص کو کفارہ بھی دینا ہے؟ یعنی جس نے 2 سال پہلے رمضان کے روزے چھوڑے تھے کسی شرعی عذر کی بنیاد پر، پھر اگلے رمضان تک ان کی قضا نہیں کر پایا، اگر شرعی عذر تھا تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، اسے چاہے کہ ان روزوں کی موقع ملتے ہی قضا کرے۔ لیکن اگر کوئی شرعی عذر نہیں تھا، اس نے روزوں کی قضا جان بوجھ کر مؤخر کی بغیر کسی شرعی عذر کے، تو کیا اس کے لیے صرف روزوں کی قضا کافی ہے یا کفارہ بھی اس پر لازم ہے؟ جمہور اہل علم کا موقف یہ ہے کہ قضا کے ساتھ ساتھ اس شخص پر کفارہ بھی لازم ہے، اور کفارہ یہ ہے کہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو نصف سا کھانا دینا ہے، یعنی ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا دینا ہے اور اس کے ساتھ اس دن کے بدلے روزے بھی رکھنے ہیں، جبکہ احناف کا موقف یہ ہے کہ اس پر صرف قضا ہے اور توبہ استغفار لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہے۔ تو علی کل حال اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہی رمضان سے ہم فارغ ہو جائیں تو کوشش کریں کہ رمضان کے بعد فوراً ان ایام کو پورا کریں جو ایام ہم سے رمضان میں فوت ہوئے ہوں، یا اگر فوراً نہیں کر پائیں گے تو ہفتے میں سوموار جمعرات کے دن یا مہینے میں 13ویں تاریخ 14ویں تاریخ اور 15ویں تاریخ ایسی تاریخوں کو متعین کریں، اختیار کریں جن میں عام مسلمان روزہ رکھتے ہیں، نفل روزہ رکھتے ہیں، اور جتنا ہو سکے اتنا اپنے آپ کو اور اپنی گردن کو ان سابقہ فرض روزوں سے بری ذمہ کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلا رمضان بھی آئے اور وہ بھی داخل ہو اور ہم نے سابقہ رمضان کے روزوں کی قضا نہ کی ہو۔ خیر کے کام میں، قضا کے کام میں جتنا جلدی کیا جائے
उतना अफजल है, अगरचे फौरियत वाजिब नहीं है, यानी फ़ौरन कज़ा करना वाजिब नहीं है, लेकिन बेहतर है ताकि इंसान बरीउज़ ज़िम्मा हो जाए। मोहतरम सामीन किराम, मुझे उम्मीद है कि आज की मजलिस में जो कुछ अभी तक कहा गया वो काफ़ी और शाफी होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें रोज़ा रखने की तौफीक से नवाजे, और जो रोज़े छूटे हों किसी से उसे उनकी कज़ा करने की तौफीक से नवाजे, हमारे सियाम कबूल को हमसे कबूल फरमाए। ए अल्लाह, हम आपसे दस्तुबा दुआ है कि हमें हर किस्म के खैर से माला माल फरमा, हर किसी के शर से हमें, हमारे असातिज़ा को और हमारे वालिदैन को हर किसी के शर से महफूज रख। ए अल्लाह, ये अजीम दिन और अजीम रातें हैं, हम आपसे दुआ करते हैं कि हमें, हमारे अहल अयाल को, हमारे अहबाब व अकारिब को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे वालिदैन को, हमारे असातिज़ा किराम को अपनी मगफिरत और अपनी बख्शिश से नवाज। ख़ास तौर पर जो हमारे असातिज़ा में से वफ़ात पा गए हों, मुझे जहन में इस वक्त कुछ असातिज़ा किराम आ रहे हैं जो वफ़ात पा चुके हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें मगफूर और मरहूम फरमाए, अल्लाह ताला उनके जन्नत में दर्जात बुलंद फरमाए, हमारे वालिदैन को मगफिरत से नवाजे, और जिनके वालिदैन जिंदा हैं अल्लाह ताला उन्हें बसेहत व सलामत रखे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।